میں اپنا بتاتی ہوں. دنیات میرے زمانے میں جو اردو کی کتابیں کورس کی چھپتی تھی وہ بہت اعلیٰ ہوتی تھی, اور میں باقاعدہ کورس پڑھتی تھی اپنے گھر میں. جو نصاب تھا حیدرآباد دکن میں اسکولوں میں, وہ نصاب باقاعدہ میں گھر میں آنے والے اساتذہ, ایک استاد میرے اللہ ان کو رحمتوں میں جگا دے, میرے عاشق علی مرحوم, وہ تھے صوبیدار میجر, ان کو فالج ہو گیا تھا تو میرے نانا نے ان کو گھر میں رکھ لیا تھا. میں نے 6ٹھی جماعت تک سارا کچھ ان سے سیکھا, اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگا دے گا. پھر جب میں 6ٹھے میں آ گئی تو وہ میرے نانا کے پاس گئے, کرنے کو نواب صاحب جو کچھ میں سکھا سکتا تھا میں نے بچیوں کو سکھا دیا ہے, اب آپ کو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا دیکھو. تو امیر احمد صاحب بلائے گئے, وینکٹ راؤ صاحب انگریزی صاحب کے لیے بلائے گئے, لیکن باقاعدہ تعلیم. صبح 7 بجے آواز آتی تھی, بڑی بچی چھوٹی بیٹی آ جاؤ, ہم آ گئے, ہم چلے گئے پڑھنے. مکتب تھا گھر میں بنا ہوا, 1 بجے تک پڑھا, آ گئے کھیلے کودے. 3 بجے پھر آواز آ گئی تو معلوم انگریزی پڑھانے والے اور حساب والے وینکٹ راؤ صاحب آ گئے, ہم چلے گئے. وہ ہٹے ہیں تو معلوم خوش نویسی والے تختی والے آ گئے, انگریزی کو خوش نویسی بھی اردو کی. اگر کوئی کاغذ ہے تو میں اپنے دیکھنے والے بچوں کو ذرا میں دکھاؤں, ہے کوئی کاغذ؟ کاغذ پینسل لے کر ارینج کر. ابھی آتا پین تو شاید میرے پاس ہوگا. نہیں, ابھی آپ بیٹھے, آپ یہ بتائیے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں وہ موڑ غلط کہاں لیا کہ ہم بھٹک گئے؟ ہم نے اپنی تاریخ میں موڑ, سب سے پہلے تو ہم کو ہماری دشمن فورسز نے, جو دشمن اسلام فورسز ہیں, میں ان کو نام نہیں لوں گی, انہوں نے بڑے سلیقے سے ہم لوگوں کو, جب ہم عیاشیوں میں پھنسے تو انہوں نے ہم کو بڑے سلیقے سے انسانیت اور سلامتی کو راستے سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اگر بغداد تاریخ بغداد کا واقعہ ہے تو جب ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اطلاع دی گئی خلیفہ کو کہ بے تحاشا لوگ مارے جا رہے ہیں, شہر خون خرابے سے بغداد بھرا ہوا ہے, تو خلیفہ کو کسی آدمی نے فرمایا کہ ہاں ہم نے ختم قرآن یا کوئی آیت پڑھوائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان دشمنوں نے ہم کو اس راستے پر ڈالا کہ ہم عمل چھوڑ دیں اور تقویٰ کر لیں صرف اللہ کو یاد کرنے پہ, اللہ کا نام لینے پہ. اللہ کو یاد تو ہم نہیں کرتے, ہاں نام لیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان, جہادوں میں آپ خود شریک ہوئے ہیں, آپ زخمی ہوئے ہیں جنگ احد میں, اور جو کیسے قوم ہے جو وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتی ہے بجائے مقابلہ کرنے کو. میں کاغذ تو مانگ لے, ساتھ میں مانگا ہے 2 قلم کیوں؟ کہ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ میرے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ تم کچھ بھی پڑھ لو, اگر تمہاری لکھائی اچھی نہیں ہے تو تمہیں کوئی پڑھا لکھا نہیں مانا گا. تو میں بتاتی ہوں, میں سخت شرمندہ یوں ہوں کہ بچے نے بڑی خطرناک ایک بات کر دی. میری لکھائی بہت بری ہے. آئے گا کیوں نہیں؟ اللہ پر نظر آ گئی. یہ انگریزی کا چھوٹا سا پاکستان کا ابتدائی حرف لکھے ہیں میں نے. اچھا اب عربی. میں شرمندہ یوں ہوں کہ میری لکھائی جو ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ میں خود لکھا نہیں پڑھ سکتا, اور بچے نے بھی اتنا کہہ دیا کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں مانے گا تا وقت کہ میں صحیح سے لکھ نہ سکوں. لگتا ہے آج سے مجھے اپنی لکھائی صحیح کرنے پہ کام جلدی میں شروع کرنا پڑے گا. یہ تو آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا بھائی. ہاں بیٹے ہاں, یہ رکھو. اور مطلب میری لکھائی تو بہت ہی بھیانک ہے. یہ رکھو. یہ رکھو, اگر نظر آ جائے تو. آ گیا. عربی کا اسٹائل لائیے مجھے دیجیے. بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو شاید ہم کوئی بہت اہمیت نہ دیں, لیکن انہوں نے جو بھی بات کی وہ مجھے بڑے زور سے جا کے لگی, کیونکہ میری لکھائی اتنی بھیانک ہے کہ کبھی کوئی آٹوگراف مانگتا ہے, کبھی کوئی کچھ لکھنے کو کہتا ہے تو شرمندگی سی ہوتی ہے.
اور اس حد تک شرمندگی ہوتی ہے کہ جو میں اپنی ٹریننگز میں سرٹیفکیٹس دیتا ہوں تو اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں دستخط کر دو کیونکہ میری لکھائی بہت بری ہے. اور آج آپ نے مجھے بڑا بیٹا مگر تم بہت پیارے بچے ہو, بہت پیارے ہو. تم جس طرح پروگرام کر رہے ہو, یہ پروگرام لوگوں کا مقبول ترین پروگرام, ایک تمہارا اور ایک کیا نام ہے وہ جو تاریخ پہ بول رہے ہیں, زید حامد صاحب. زید او ہو گاندھی صاحب, لوگ شوق سے بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے.